سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ طلاق کے مسئلے کے حوالے سے ہے کہ آدمی کہتے ہیں کہ اگر ایک شوہر کی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ طلاق پایا رہ جائے، مطلب کہ اس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہ رہے، تو اس کے بعد بھی اگر وہ شادی کرنا چاہے تو ان کا ڈائریکٹ نکاح ہو سکتا ہے. تو لیکن یہ آپ کا جو نظریہ ہے قرآن پاک کی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 ہے اس کے مخالف میں مطلب اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی اور دوسرے آدمی سے نکاح کرے، اس کے بعد وہ کسی شوہر سے حلال ہوگی. آپ کی بات ٹھیک ہے، میری بات قرآن کے خلاف اور میرے منہ پر ماری ہے. بات اصل یہ قرآن کو ہی سمجھنے میں، حدیث پاک کو سمجھنے میں لوگ غلطی کر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا نا کہ 2 مرتبہ وہ آدمی رجوع کر سکتا ہے، یا اگر رجوع کی مطلب گزر بھی جائے تو دوبارہ ڈائریکٹ ان کا نکاح ہو سکتا، اس کو یہ سمجھ لیا نا کہ بس کہہ دیا طلاق یہ دونوں مرتبے ختم ہو. اس کا کیا فائدہ ہو؟ جو شریعت کا منشا تھا کہ اگر وہ رجوع کرنا تھا آگے آتا تو وہ اتنی عمر تک رجوع کا حقدار ہے، تو معلوم ہوا وہ طلاق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے کہ اگر سوچنا چاہیں تو وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ وقفوں سے، تاکہ وہ نا اگر عقل آ جائے تو سوچ سکے. اب اس میں زیادہ امت نے یہ کیا، بہت سمجھنا زیادہ رہتی تو یہ کیا کہ 1 مہینے ایک دے دے، اگلے حیض کے بعد پاک کو دوسری دے دے، پھر حیض آئے پھر پاک کو تیسری دے دے. اس کو 3 سمجھ لیا. کچھ نے تو یہ سمجھ لیا اکٹھی 3 دے دیں، وہ تینوں کچھ نے یہ مہربانی کی یہ تو نہیں مہینہ بعد، مگر یہ بھی بے بنیاد بات ہے. مہینے سے کیا فائدہ ہوا؟ میں جو کہتا ہوں سب سے الگ کہ ایک طلاق دینے کے بعد طلاق دے ہی نہیں سکتے جب تک اس کو دوبارہ بیوی نہ بنائے یا رجوع کرے. اگر مدت گزر گئی ہے تو اس سے دوبارہ نکاح کرے، پھر کبھی موقع آئے گا تو دوسری طلاق دے. ورنہ مہینہ کے بعد صرف مذاق ہی ہے کہ وہ عزت گزار رہی ہے، تم طلاق شدہ عورت کو طلاق دیتے، کیا فائدہ اس کا؟ تو مسئلہ اصل میں سمجھنے کے لیے گہرا ہے. یہ زندگی کے لیے 3 چانس، ایک طلاق، ایک نکاح میں 1 طلاق دی، 3 ماہ تک یا 3 حیض تک رجوع کر سکتا. اگر گزار دیا نکاح کر سکتا. جب نکاح کر لیا یا رجوع کر لیا تو دوبارہ بیوی بن گئی. اب پھر موقع ملے گا کہ پھر کبھی ناراض ہوگا دوسری طلاق دے سکتا، پھر بھی یہی رہے گا اس مدت تک رجوع دوبارہ. 3 چانس زندگی میں اس نے پورے کرنے، الگ رجوع کر کے بیوی بنا کر. پھر وہ بات ہے کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے، ڈرامے کے طور پر نہیں جس کو حلالہ کہتے ہیں. یہ حلالہ سوچنے والوں پر اللہ کی فرشتوں کی لعنت. اتنی بےزتی عورت کی تھی، پہلے اس نے طلاق دیا اور کو دیتے ہوئے اور شرطیں بھی لگا دی کہ جوان آدمی، بچہ نہ ہو بوڑھا نہ ہو، جو پوری طرح جمع نہ کر سکے اس سے نہیں حلال ہوتی. اچھی طرح عورت کو بےزت کر، شرم کرو. وہ مراد تھا سچا نکاح کہ کس میں کوئی سازش نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں. ایمانداری سے اب عورت کسی خاون کے ساتھ نیک نیتی سے نکاح کرتی ہے بسنا، اور وہ بستے رہیں. پھر بائی چانس ان کا اختلاف ہو یا ان میں سے کوئی مرد ہے وہ حلال ہوگی. وہ تو اللہ نے ایک دیوار کھڑی کی تھی یاجوج ماجوج کی کہ 3 مرتبہ طلاق دیتے ہو. سوچ لو کہ اب یہ چانس کس طرح ہو سکتا ہے کوئی بسنے کی نیت سے کرے اور پھر یہ مرے یا اس کو چھوڑے. جو سازش کے طور پر کرے کہ پہلے ہی نیت ہے چھوڑ دینا، وہ نکاح وہ تو جنا آپ اس کا نام بیٹک نکاح رکھے، وہ نکاح کوئی نہیں، عین جنا. نکاح وہی ہے جو نیت ہے محسنین غیر مسافرین کہ عیاشی نہیں کرنی ہمیشہ کے لیے اس کو بیوی بنا کر، بعد میں بائی چانس بے اتفاقی ہو جائے بڑا ہنگامی رات ہے، پہلے ہی نیت بات یہ نکاح کوئی. زندگی بھر میں 3 موقع الگ کہ طلاق دی ایک ہی، پھر رجوع کرے یا دوبارہ اس سے نکاح. یہ بخاری صاحب یہاں ایک نقطہ چھوٹا سا میں واضح کر دوں، شاید اس کو سمجھنے میں تھوڑی غلطی ہوگی یا ہمیں سمجھانے میں غلطی ہوگی. مولانا نے یہ فرمایا کہ آپ نے اپنی بیوی کو خدا نہ خواستہ 1 طلاق دی اور رجوع کی مدت گزر گئی اور آپ نے رجوع نہیں کیا، اور اس کے بعد آپ دونوں تجدید نکاح کے ساتھ دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں. یہ بات ہے، یعنی جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے نا، وہ تو 3 طلاقوں کے بعد ہے، یعنی محدثہ طلاق ہے. یہ 3 طلاق کے الگ الگ. جو پہلی طلاق کے بعد اگر آپ نے ٹائم میں رجوع نہیں کیا تو دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں، یعنی رجوع کا آپ کا حق ختم ہو گیا، آپ کی بیوی اپ گریڈ ہوگی، اب اس کی رضامندی آپ کے نکاح کے لیے دو گی. یہی بات ہے نا مولانا؟ 2 مرتبہ تو رجوع یا رجوع نہیں تو تجدید نکاح. تجدید نکاح اس طرح 2 مرتبہ ہو سکتا ہے، تیسری مرتبہ پھر زندگی میں دے گا. پھر یہ بخاری سے بات کی بات ہے کہ وہ عورت، ہاں تو پھر ٹھیک ہی بات ہے نا، کوئی غلط بات ہے.
امام ابن تیمیہ خود لکھتے ہیں کہ بہت سے مالکی اور بہت سے شافعی عالم یہی کہتے ہیں کہ جتنی جی چاہے تلاقیں لگاتار دیتا جائے ایک وقت میں وہ اثر نہیں کرے گی، وہ ایک ہی رہے گی جب تک وہ دوبارہ اس کو بیوی نہیں فتاوی میں لکھا ہو. اس لیے اس فتوے کو دینا بری بات ہے. اسلام کے وہ فتوے لو جس سے لوگوں کے گھر آباد ہے. چلیے راشد بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. بات واضح ہو گئی سر.